السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اللہ پاک نے ہم پہ 5 نمازیں فرض کی ہیں اور ان نمازوں کو پڑھنے سے پہلے وضو جو ہے وہ پری ریکوزٹ ہے۔ اللہ کے سامنے پیش ہونے کا، اللہ کے سامنے حاضری دینے سے پہلے ہمارا پاک صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ اس ویڈیو کا آغاز میں سورہ مائدہ کی ایک آیت سے سٹارٹ لیتی ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ ترجمہ ہے، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہوں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو بھی کہنیوں تک اور اپنے سروں کو مسح کرو اور پاؤں دو ٹخنوں تک۔ تو چلیں ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کا سٹیپ بائی سٹیپ ہم وضو کیسے بناتے ہیں۔ نماز کے لیے وضو بہت ضروری ہے۔ وضو کے بغیر جب تک آپ پاک صاف نہیں ہو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ وضو کے 4 فرائض ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں، اور اگر آپ ان پہ عمل نہیں کرتے تو وضو نہیں ہوتا، اور جب وضو نہیں ہوئے گا تو پھر قبول کرنے والے تو ہر اللہ کی ذات ہے، لیکن یہی لگتا ہے کہ پھر نماز میں بھی انسان کو تھوڑا شک رہتا ہے کہ پتہ نہیں میری نماز ہوئی ہوگی یا نہیں ہوئی ہوگی۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کیا فرائض ہیں۔ پہلا فرض ہے منہ دھونا۔ منہ دھوئیں آپ۔ نمبر 2، دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھوئیں۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کریں۔ نمبر 4، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھوئیں۔ اب میں وضو کی سنتیں بتاتی ہوں۔ پہلی سنت ہے وضو کی نیت کرنا۔ نیت کریں، بخاری شریف میں ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر وضو کرنا، نسائی میں ہے۔ 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو اچھے سے دھوئیں، بخاری شریف میں ہے۔ مسواک کرنا، اور اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانتوں کو ملنا اور اچھے سے کلی کرنا، یہ بخاری شریف میں ہے۔ اور 3 بار کلی کرنا، یہ بھی بخاری شریف میں ہے۔ 3 بار ناک میں پانی چڑھائیں، یہ بھی بخاری شریف میں ہے۔ ہاتھوں اور پیروں کو دھوتے وقت انگلیوں کا خلال کرنا، ترمذی شریف میں ہے۔ ہر عضو کو 3 بار دھونا ہے آپ نے، ابن ماجہ میں ہے۔ 1 مرتبہ پورے سر کا مسح کرنا ہے، بخاری شریف میں ہے۔ سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح بھی کرنا ہے، ابن ماجہ میں ہے۔ اعضاء کو پے در پے دھونا، ایک وضو کے بعد کہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے یہ وضو کرنا ہے۔ میں بھی آپ کو نیکسٹ انشاءاللہ بتاتی ہوں کہ کیسے کرنا ہے۔ اعضاء کو پے در پے دھونے سے مراد ہے کہ ایک وضو کے بعد فوراً بعد دوسرا وضو آپ نے واش کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد بخاری شریف میں ہے ترتیب وار وضو کرنا، ایک سیکوینس ہے، اس سیکوینس کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ وضو کے بعد کی دعا پڑھنا، مسلم شریف میں ہے۔ میں وضو کے سے پہلے کی بھی دعا آپ کو بتاؤں گی، وضو کے درمیان کی دعا بھی بتاؤں گی، وضو کے بعد کی بھی دعا بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ وضو سے پہلے کی دعا یہ ہے کہ آپ پڑھیں بسم اللہ، یعنی کہ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے۔ پھر وضو کے درمیان کی دعا ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اے میرے اللہ، میرے گناہ بخش دیجیے اور میرا گھر کشادہ کر دیجیے اور میری روزی میں برکت عطا فرما۔ وضو کے بعد کی دعا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المطہرین۔ کیا آپ جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے روز اپنی امت کے لوگوں کو پہچان لوں گا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پہچان یہ ہوگی کہ وضو کی وجہ سے میری امت کے چہرے اور ہاتھ پاؤں جگمگا رہے ہوں گے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ پھر ایک اور مقام پہ ہے وضو کرنے سے چھوٹے چھوٹے گناہ دھل جاتے ہیں اور وضو کرنے والا آخرت میں بلند درجات سے نوازا جاتا ہے۔ مطلب ابھی آپ نے اللہ کی نماز شروع ہی نہیں کی، جب آپ وضو بنا رہے ہیں تو اس وضو سے ہی آپ کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا کی ہوئی ہیں، اور وضو سے سارے بدن کے گناہ جڑ جاتے ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ چلیں اب سٹارٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ کہ وضو کو کیسے کرنا چاہیے، اس کا پراپر طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ پہلے پاکی حاصل کرنے اور ثواب پانے کی نیت کریں، ٹھیک ہے، اور بسم اللہ پڑھ کر 3 بار دونوں ہاتھوں کو پونچھوں تک دھوئیں۔ پھر 3 بار کلی کریں اور مسواک کریں۔ پھر 3 بار ناک میں پانی چڑھائیں اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کریں۔ پھر 3 بار منہ دھوئیں کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک
اور دونوں کانوں کی لو تک کوئی جگہ خشک نہ رہے، مطلب کہ آپ کا پورا فل فیس جو ہے نا وہ کمپلیٹلی تھورلی اچھے سے واش ہونا چاہیے۔ اگر داڑھی ہو تو خلال کریں، پھر 3 بار دونوں بازو کونیوں تک پہلے دایاں پھر بایاں دھوئیں، پھر نئے پانی سے دونوں ہاتھ تر کر کے پورے سر کا ایک بار مسح کر لیں۔ کچھ لوگ جو ہے وہ فل کسی جگہ پہ ہے کہ فل سر کا مسح کرنا چاہیے، اور کسی جگہ پہ ہے کہ چوتھائی سر کا جو چوتھا حصہ جو ہوتا ہے اس کا بھی اگر مسح ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے۔ اسی طرح کے پیشانی کے بالوں سے دونوں ہاتھوں کی 3 انگلیاں سوائے شہادت کی انگلی کے پھیرتا ہوا پیچھے تک لے کے جائیں، اور پھر گدی سے ہتھیلیاں پھیرتا ہوا واپس لے کے آئیں۔ پھر شہادت کی انگلی سے کان کے اندرونی حصے اور انگوٹھے سے ان کی بیرونی سطح اور انگلیوں کی پشت سے گردن کا مسح کریں، پھر 3 بار دونوں پاؤں پہلے دایاں پھر بایاں ٹخنوں تک بائیں ہاتھ سے دھوئیں، اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کریں۔ یہ جو طریقہ میں نے بتایا ہے اس میں سے کچھ اس میں وضو کے فرائض بھی کور ہوتے ہیں، اور سنتیں بھی وضو کی جگہوں پہ کور ہوتی ہیں۔ آپ اس طریقے کو فالو کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اگر ہم کچھ غلطیاں کہیں پہ کر بھی رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیں اور ان کو درست کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، کل ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اچھی سی اور ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔